اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور آلہہ اختیار کر لیے ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم، کہیے کہ لاؤ دلیل، ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ جو قرآن میں پیش کر رہا ہوں یہ ذکر ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو میرے ساتھ ہیں، اور ذکر تھا ان کے لیے بھی، ان کا بھی ذکر اس میں موجود ہے جو مجھ سے پہلے تھے۔ بل اکثرہم لا یعلمون الحق، ان میں سے اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ حق کو نہیں پہچانتے، فہم معرضون، اس لیے اعراض کر رہے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر یہ کہ اس کی جانب یہ وحی کی، کیا وحی کی؟ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پس میری ہی بندگی اور پرستش کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا، اولاد بنایا، وہ پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، یہ اس کی بیٹیاں نہیں ہیں فرشتے، یہ اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، یہ فرشتے ہیں، عباد مکرمون، اس کے بندے ہیں، ہاں باعزت بندے ہیں، ان کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے، وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، عباد مکرمون۔ اسی طریقے سے اولیاء اللہ ہیں، وہ بھی عباد مکرمون، کوئی ہو، چاہے شیخ عبدالقادر جیلانی ہو یا کوئی معین الدین چشتی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا ایک مقام ہے، بلند ہے، قدم صدق عند ربہم۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ اس سے پہلے بات نہیں کرتے، یعنی اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کرتے، بلکہ یہ کہ منتظر رہتے ہیں، وہم بامرہ یعملون، البتہ جو حکم اس کا ہوتا ہے اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو چربلے قسم کے شاگرد ہوتے ہیں، جو استاد سے بھی پہلے بولتے ہیں، استاد کو پڑھانا چاہتے ہیں، تو فرشتے جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، اس سے آگے پہلے بڑھ کر بات نہیں کرتے، وہ جو حکم مل رہا ہے منتظر رہتے ہیں کہ فرمان الہی کیا ہے اور اس پر وہ تعمیل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون، اور وہ ہرگز شفاعت نہیں کریں گے، الا لمن ارتضی، سوائے اس کے کہ جس کے لیے اللہ راضی ہو، وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ تو خود اللہ کے خوف سے وہ لرزاں اور ترساں رہتے ہیں۔ ومن یقل منہم انی الہ من دونہ، اور جو کوئی بالفرض ان میں سے کہے کہ میں بھی الہ ہوں اللہ کے سوا، فذالک نجزیہ جہنم، تو اس کا بدلہ پھر ہوگا، اس کو ہم بدلہ دیں گے جہنم کا، کذالک نجزی الظالمین، اسی طریقے سے ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا دیکھا نہیں لوگوں نے، ان کافروں نے، کہ آسمان اور زمین جو ہیں یہ بند تھے، ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو کھول دیا۔ اس سے جو مفہوم سامنے آتا ہے وہ تو یہی ہے جو سمجھا بھی گیا ہے اور سامنے کی بات ہے، کہ جیسے کہ حبس ہوتا ہے، بند ہے، کوئی ہوا نہیں چل رہی ہے، کچھ نہیں ہے، بالکل ایک طبیعت جان پر بنی ہوئی ہے، کہیں بارش کے آثار نہیں ہیں، تو کانتا رتقن، جیسے کہ آسمان نے بھی اپنے سوتے بند کر دیے ہیں اور زمین کے بھی سوتے خشک ہیں، پھر ہم ان کو کھول دیتے ہیں، پھر بارش برساتے ہیں، پھر یہاں پہ ہریاول ہوتی ہے، پھر ساری زندگی کی چہل پہل شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اسی میں ایک اشارہ ادھر بھی ہے کہ جب یہ بگ بینگ کے بعد جو ایک بہت بڑا ماس وجود میں آیا ہے، وہ ایک ہوموجینس ماس تھا، اس میں کوئی ڈفرینسیشن نہیں تھی، پھر اس ماس سے گیلیکسیز وغیرہ بنی ہیں، مختلف اس کے جو ہیں پھر وہ گچھے بننے شروع ہوئے ہیں، ان کے اندر جو ہے فصل پیدا ہوا ہے، اسی سے پھر آسمانوں اور زمین کا ایک علیحدہ نظام بنا ہے۔ تو یہ ایک ہی ہوموجینس ماس تھا، کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے پانی ہی سے ہر شے کو جاندار بنایا، یعنی خلقنا نہیں ہے یہاں، جعلنا۔ حیات جو ہے اس زمین کے اوپر، جو بھی حیات ہے، چاہے نباتاتی ہو چاہے حیواناتی ہو، مبدأ حیات پانی ہے، مادہ تخلیق مٹی ہے، اور مٹی اور پانی سے مل کر جو گارا بنا، وہ گارا پھر تین بنا، تین لازب بنا، پھر حمأ مسنون بنا، پھر صلصال من حمأ مسنون بنا، پھر صلصال کالفخار بنا، ان سب سے پھر یہ سب کچھ وجود میں آیا، لیکن مبدأ حیات جو اس میں وہ پانی ہے۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور ہم نے اس میں بڑے کشادہ راہیں بنا دی ہیں، یعنی وادیاں ہیں پہاڑوں کے درمیان، لعلکم یہتدون، لعلہم یہتدون، تاکہ یہ راہیاب ہوں، اپنی منزل پر پہنچیں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو بنا دیا ہے ایک ایسی چھت جس کی حفاظت کی گئی ہے، محفوظ چھت۔ وہم عن آیاتنا معرضون، لیکن یہ ہماری آیات سے اعراض کرتے ہیں۔ ایک تو سقفا محفوظ کا ذکر پہلے آ چکا ہے کہ آسمانوں پر جو ستارے ہیں سمائے دنیا پر، جن کو کہ زینت بھی بنا دیا گیا اس دنیا کے لیے، لیکن یہ ہے کہ ان کی حیثیت ہے کہ جہاں پہ یہ میزائل سینٹرز ہیں، کہ جہاں سے اگر
یہ جنات جو ہیں شیاطین جن اگر جاتے ہیں اس سے پرے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں سے کچھ غیب کی خبریں لینا چاہتے ہیں تو ان پر میزائل جو ہیں وہاں سے داغے جاتے ہیں، شہاب ثاقب جو آتا ہے۔ لیکن ایک یہ کانسیپٹ بھی یہاں ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس زمین کے گرد جو ہے اوزون لیئر جو ہے یہ بھی اس کی پروٹیکشن کے لیے ہے، اور یہ اوزون لیئر جو ہے یہ کچھ تھن ہو رہی ہے اور اس سے لوگ بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے پوری دنیا میں، یہ جو بھی ماحولیات کے جاننے والے ہیں۔ تو سقفاً محفوظہ، پھر خود یہ جو ہمارا جو یہ فضا ہے اور یہ ایٹماسفیئر یہ بھی ہمارے لیے ایک محفوظ شے ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شے اوپر سے یہاں آتی ہے تو رگڑ جو کھاتی ہے اس فضا کے اندر تو اس سے وہ تحلیل ہو جاتی ہے، زمین کے اوپر گرنے نہیں پاتی۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وہی ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سب کے سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تیر رہے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور اے نبی آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کے لیے دوام نہیں رکھا، کوئی انسان ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں آیا۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا آپ اگر فوت ہو جائیں گے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ آخر ابو جہل کو بھی مرنا ہے اور ابو لہب کو بھی مرنا ہے، یہ سب مریں گے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، تمام ذی نفس تمام جانداروں کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور اس دنیا کی زندگی میں ہم آزماتے رہتے ہیں تمہیں، کبھی شر سے کبھی خیر سے، اور شر بھی تمہاری مناسبت سے شر ہے کہ تمہیں برا لگتا ہے، تمہارے لیے تکلیف دہ ہے، ناگوار شے ہے، خیر وہ جو تمہارے لیے خوشگوار ہے، خوش آئند ہے، اس سے ہم تمہیں آزماتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جسے تم شر سمجھ رہے ہو اس میں حقیقت کے اعتبار سے خیر ہو، اور جسے تم خیر سمجھ رہے ہو وہ حقیقت کے اعتبار سے شر ہو، لیکن پھر بھی تمہارا اپنا ایک تاثر ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم سب کو لوٹا دیا جائے گا۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور اے نبی جب یہ کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ پھر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، اچھا 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 یہ ہے وہ صاحب، اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے معبود ہمارے، انہوں نے نفی کر دی ہے، یہ ہے وہ۔ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کی توہین کیا کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے کیونکہ کوئی حقیقت نہیں، جو ذکر کرتا ہے تمہارے آلہہ کا۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور رحمان کے ذکر سے وہ منکر ہیں، وہ تو اپنے معبودوں کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں، اگر لات اور عزیٰ کی بات کی جائے تو خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تو ان کے دل بجھ جاتے ہیں۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، انسان کی خلقت میں عجلت پسندی رکھی گئی ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ انسان کے چونکہ وجود کے دو حصے ہیں، ایک حصہ حیوانی حصہ ہے جو زمین سے بنا ہے، اس میں کئی خلا ہیں، اس میں کئی کمزوریاں ہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، اس میں ضعف بھی ہے۔ خلق الانسان من عجل، عجلت پسندی جو ہے وہ اس کی فطرت کے اندر ہے، اس کی سرشت کے اندر ہے، تو یہ سارے خلا موجود ہیں۔ لیکن یہ کہ جو اس کا دوسرا پہلو ہے روحانی وجود، وہ بہت بلند ہے، اور یہی اصل میں ہے جو سورۃ التین میں بات سامنے آئے گی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اصل انسان تو وہ روح تھی جو پیدا کی گئی اول مرہ، وہ احسن تقویم میں پیدا کی گئی ہے، وہ تو نور سے پیدا کی گئی ہے، لیکن یہ کہ پھر اس روح کو کہاں لا کر رکھا گیا، اس جسم کے اندر جو اس زمین سے پیدا ہوا ہے، اور اس کے اندر جو ہے بہت سے اس کے اندر کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، احتیاجیں ہیں۔ اس کے اندر جو ہے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ عجلت جو ہے یہ اس کے اندر گویا کہ اس کے سرشت کے اندر موجود ہے۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا، گھبراؤ نہیں، لیکن یہ کہ جلدی مت بچاؤ، ہمارے جو عذاب کی خبریں ہیں کیا عجب کہ وہ پورا ہوا چاہتی ہوں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے کب ہوگا یہ وعدہ پورا، کب یہ عذاب آئے گا، کب یہ نشانی دکھاؤ گے اگر تم سچے ہو۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا ان کافروں کو کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ اپنے چہروں کو بچا نہ سکیں گے آگ سے، وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ، نہ اپنی پیٹھوں سے آگ کو دور کر سکیں گے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ان کی مدد کی جائے گی، بل تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً، وہ تو پھر آئے گی تو اچانک آئے گی، فَتَبْهَتُهُمْ، وہ انہیں مبہوت کر دے گی، ان کے ہوش کھو دے گی۔ یہ وہی لفظ ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ جو نمرود کے بارے میں آیا تھا، فَتَبْهَتُهُمْ، انہیں مبہوت کر دے گی، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا، پھر وہ اس مصیبت کو یا اس قیامت کو یا اس عذاب کو نہ تو استطاعت رکھیں گے اسے لوٹا دینے کی، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی۔ صدق اللہ العظیم۔